بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلاروں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے گھر والے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صحبت صالحہ ہر مسلمان کی ضرورت۔ صحبت صالحہ ہر مسلمان کی ایک انیشل ضرورت ہے، اچھی تربیت کے لیے، اچھی اخلاق کو سنوارنے کے لیے اور اچھی کردار سازی کے لیے، تربیت سازی کے لیے صحبت نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان سب کی انیشل ضرورت ہے۔ ناظرین، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتا ہے، ایسے میں اس کے کچھ دوست احباب بن جاتے ہیں، اور اگر اس کے دوست احباب اچھے نہ ہوں، برے ہوں، بد کردار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، تو اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، A rotten egg spoil the whole lot۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی ٹوکری میں، کسی باسکٹ میں کوئی ایک خراب پھل پڑا ہو، کوئی ایک خراب کیلا ہو، تو وہ باقی سب کو بھی راتوں رات میں خراب کر دے گا، حالانکہ وہ باقی سارے صحیح اسے مل کر ایک خراب کو صحیح نہیں کر سکے۔ تو اب کس طریقے سے ان کو بچایا جائے کہ اس ایک خراب کو دوسرے صحیح والوں سے الگ کر لیا جائے، علیحدہ کر لیا جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صحبت، بری صحبت کتنی خطرناک ہے، کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ یہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ خود برے نہیں بھی ہوتے پوری طرح، تو آپ کے اندر کم از کم نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چنگے بندیاں دی یاری ایویں، وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، برے بندیاں دی یاری ایویں، وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے تے چنگا پہن ہزاراں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دینہ خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر ایمان کے بنیادی اصولوں میں یہ بات ہے کہ اگر کسی سے دوستی کرو تو اس اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی، بغض، عداوت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ بندہ دنیا میں جس کے ساتھ جڑا ہوگا، دنیا میں جیسی سنگت رکھتا ہوگا، دنیا میں جن کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، دنیا میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماں سوا پرہیزگاروں کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی اس طرح اگر، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ دنیا کے رشتے، یہ دنیا کی دوستی اور یہ دنیاوی رشتے ناتے اور دنیا کی مفاد پرستی پر مبنی تعلقات اور دوستیاں اور یہ سارے یارانے اور یہ محبتیں، یہ اس وقت کام نہیں آئیں گی۔ اگر وہاں کام آئے گی تو صرف اللہ والوں کی محبت، متقین کی محبت، نیک بندوں کی محبت۔ اسی لیے اگر کوئی کسی صاحب ایمان، کسی متقی، کسی عارف باللہ، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے گا تو وہ بھی جلد ہی
ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا، اس سے اخلاق عمدہ ہو جائیں گے، اس کو ایمان کی پختگی نصیب ہوگی، اس پر اللہ رب العزت کی صفات کا اور اخلاق عالیہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، اور اسے اپنے نفس کی خرابیوں اور اپنے نفس کے عیوب اور نقائص سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی آدمی کے اخلاق کو اس کے دوست احباب سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ a man is known by his company۔ دوست کی پہچان ہوتا ہے، اس کی صحبت اور اس کی دوستی سے ہی اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا اور اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے چہرے کے عیوب کو ایک صاف ستھرے آئینہ میں دیکھتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو ایک مخلص اور ناصح مومن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کے اندر کی خامیوں کو، اس کے نقائص کو، اس کے عیوب کو، اس کے روحانی امراض کو اپنے قول کے ذریعے اور اپنے حال کے ذریعے سے اس پر واضح کرے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت المومن، کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب اگر آئینہ صاف ہوگا، شفاف ہوگا، تو اس میں جو عکس نظر آئے گا وہ بھی صاف و شفاف ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آئینہ غیر شفاف ہوگا تو دھندلا ہوگا، گدلا ہوگا، تو اس کے اندر نظر آنے والا عکس بھی دھندلا ہوگا۔ اسی لیے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اس کے عیوب اور نقائص نہیں بتاتے، بلکہ وہ اس کی بلا وجہ تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور اس کی خامیوں سے اور اس کی کمزوریوں سے اسے آگاہ نہیں کرتے، بلکہ تعریف و توصیف کرتے ہیں، جس سے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، رعونت آ جاتی ہے، یا پھر وہ اپنے دوست کی مذمت کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مگر کامل مومن وہ مرید صادق ہوتا ہے جو اپنے آئینہ کو کسی مرشد کامل سے سیکل کراتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جا ملتا ہے، اور آپ کی ذات ہی وہ آئینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کامل اور عمدہ ترین نمونہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسی بات کو صحابہ کرام نے، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، خوبصورت ترین ماڈل ہے، اس بات کو صحابہ کرام نے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ کے رنگ میں اپنے آپ کو انہوں نے پوری طرح رنگ لیا تھا، اور وہ صحابہ کرام جو کہ جہالت اور گمراہی میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور معیت کے فیض سے انہوں نے اپنے نفسانی اور روحانی امراض سے اس طرح سے شفا یاب ہوئے کہ پھر تمام دنیا کے رہنما اور ہادی و رہنما بن گئے، اور صحابیت کے عظیم لقب سے نوازے گئے۔ حالانکہ ان کے اندر بہت سے دیگر اوصاف تھے، بہت سی دیگر خصوصیات اور صفات تھی، وہ تہجد گزار تھے، وہ شب زندہ دار تھے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، وہ عالم تھے، مگر ان کی پہچان کا سب سے اعلیٰ معیار اور سب سے بڑی کسوٹی صحبت اور معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرار پائی۔ انسان اگر فقط نظریات سے ہی متاثر ہوتا تو انبیاء کرام کو بھیجنے کی کبھی ضرورت پیش نہ آتی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب نازل ہوئی ہو اور پیغمبر بعد میں آیا ہو، بلکہ پہلے پیغمبر آئے اور بعد میں کتابیں نازل ہوئیں۔ جدید طب میں بھی یہ بات جو ہے ثابت شدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طبیب، خواہ اس وہ جتنا مرضی ماہر ہو اور اس نے بے شمار کتابیں پڑھ رکھی ہوں، مگر وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اپنے علاج کے لیے اسے کسی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے نفوس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ محمدی شفا خانے میں حاضر ہوتے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نگرانی میں ان کی تربیت فرماتے، ان کا تزکیہ نفس فرماتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں علاج کے لیے کسی ماہر طبیب کی یا ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہماری جسمانی بیماری کا علاج کر سکے، ہمیں اپنے نفس کی بیماریوں کے لیے، اپنے دل کے امراض کے لیے بھی کسی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں، بہت پوشیدہ اور دقیق ہوتی ہیں، اس لیے کسی مرشد کامل، کسی صاحب اذن سے ہی تزکیہ نفس اور ان بیماریوں سے چھٹکارا پانا مفید اور ضروری ہے۔ اسی لیے ہم ایسے طبیب کی تلاش کریں جس کی صحبت سے فساد قلب کا علاج ہو، جس کی صحبت سے قلب سلیم کا حصول ممکن ہو، جس کی صحبت سے، جس کی معیت سے، جس کی دوستی سے ہماری بے سکون روحوں کو قرار نصیب ہو جائے، جس کی سنگت سے ہمیں اللہ کی محبت کا نور نصیب ہو جائے اور ہماری اللہ کی محبت کا ہماری بے قرار روحوں کو قرار نصیب ہو جائے، ہمارے بے چین دلوں کو چین نصیب ہو جائے۔ تو آئیے اپنے حقیقی اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے خیر خواہ مہربان رب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کن لوگوں کی سنگت اور معیت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے ہمیں جواب ملتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ ان عاشقان الہی کی معیت میں رہا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، جو صرف اس کی رضا اور اس کی ایک جھلک کے طلبگار رہتے ہیں، اور آپ ان گدڑی پوشوں سے اپنی نگاہیں مت ہٹائیں۔ اے بندے، کیا انہیں نظر انداز کر کے دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہے، اور اس کی پیروی مت کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ یہاں یہ گفتگو، یہ خطاب براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا مقصد امت کی تعلیم و تربیت ہے۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرب الہی اور محبت الہی کے حصول کا راز کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رب مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم رب والے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں لے جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نشین بنا لو، ان کا ہم جلیس بن جاؤ، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی قربت اختیار کرو، اپنے نفس کو ان کے ساتھ جما لو کہ جنہوں نے اپنے دل مولا کے ساتھ لگا رکھے ہیں اور جن کا ہر لمحہ یاد محبوب میں، اللہ کی ذکر میں گزرتا ہے، جن کا تعلق اللہ سے کبھی نہیں ٹوٹتا اور جن کے فکر و دھیان میں، جن کے وجدان میں ہر وقت، جن کے فکر و دھیان کی ڈوری، جن کے وجدان کی ڈوری اللہ سے جڑی ہوتی ہے، اور جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مولا سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ان لوگوں کی سنگت اور صحبت اور دوستی سے قطع تلقی کر لیں، ان سے تعلقات منقطع کر لیں، ان سے باز آ جائیں، ان سے رک جائیں۔ کن سے؟ کہ جن کی دلوں کو اللہ نے اپنی یاد سے، اپنی محبت سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کا اتباع کرتے ہیں، جن کے اپنے نفوس میں جن کے اپنے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے غفلت کے غافل لوگوں کی صحبت سے بچو گے تو پھر ہی تمہیں ان لوگوں کی سنگت اور ان لوگوں کی قربت اور ان لوگوں کی معیت صحیح معنوں میں فائدہ دے گی۔
اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو سوتے اٹھتے بیٹھتے قیام میں ہوں، کروٹیں بدلتے ہوں، وہ ہر لمحے سجدے میں ہوں یا قیام میں ہوں یا رکوع میں ہوں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ان کی پہچان ہے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ الوہی نغمے نے ہر غیر کی طرف سے منہ پھیر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے والذین آمنوا اشداء حبا للہ کے فیض سے محبت الہی کے چشمے، جن کے اندر جو محبت الہی کے چشموں سے سیراب ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ فذکرونی اذکرکم کا مزدہ جاں فضا سن کر وہ اللہ کی یاد میں کے دیوانے ہو گئے، وہ اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں مست الست ہو گئے. اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کی سنگت اختیار کر لو. تو پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تعز نہ آید غلامی شمس تبریز، کہ جب تک میں نے کسی شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کی، میں مولوی سے مولانا روم ہرگز نہ بنا. یہ لوگ خدا نہیں مگر خدا شناس ہوتے ہیں. بے شک یہ خدا نہیں مگر اس کے ہم نشین ہیں، اس کے ہم جلیس ہوتے ہیں. اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی سنگت میں بیٹھنا نہ صرف باعث سعادت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ عبادت ہے. بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء صدہ بہتر از عبادت بے ریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی سنگت میں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک گھڑی گزارنا 100 سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے. اور کیوں افضل ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ 100 سال کی عبادت آپ کے اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، اور ہو سکتا ہے وہ عبادت آپ کی دل کی حالت کو نہ بدل سکے. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی، ایک لمحہ اگر آپ گزار لیں تو ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں، اس کی وجہ سے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے. کہ نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور پھر اللہ کے ولی کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. جس طرح اگر ایک کمرے میں آگ کی انگیٹھی پڑی ہو تو وہ اس کی تپش اور حرارت تمام کمرے والوں کو محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک چنگاری وہ بھی اپنی ایک تپش اور حرارت رکھتی ہے. ان اللہ والوں کے اندر تو عشق الہی کے، عشق رسول کے ایسے بھانبڑ چل رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کئی پتھر دل پگھل جاتے ہیں. ان کی ذات سے محبت الہی کے، عشق الہی کے ایسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور معرفت الہی کی ایسی نہریں بہتی ہیں، ایسی نہریں رواں ہو جاتی ہیں جن سے غافل بندوں کی وادیاں، دلوں کی وادیاں سیراب ہونے لگتی ہیں. ان کی اجڑی بستیاں آباد ہونے لگتی ہیں اور ویران سینے پھر سے شاداب ہونے لگ جاتے ہیں. کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عشق کی دولت صرف دیکھنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی محبوب کا دیدار کرنے والوں سے اس کا ذکر سن کر بھی آتش عشق دلوں میں بھڑک جاتی ہے. اسی لیے دیدار والوں کے پاس بیٹھا کرو، اسے محبوب کا ذکر سنا کرو، کیونکہ دوست کی خبر دوست کو ہوتی ہے، یار کی خبر اس کے یاروں کو ہوتی ہے. اور لیکن جو غافل ہوں اور جن کے اپنے دلوں پر پردے پڑے ہوں غفلت کے، اور جو اپنی خواہش نفس کے غلام ہوں، جو کبھی کوچہ محبوب سے جن کا گزر ہی نہ ہوا ہو، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے سوائے ہلاکت کے، بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟
اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کا حصول، اور اللہ کی بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک راہبر کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ ہم راستے کی بھول بھلیوں میں ہی گم ہو کر رہ جائیں اور اپنی منزل کو بھول بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کہ اس کے بارے میں کسی خبر والے سے، کسی اللہ والے سے، کسی نبی پیغمبر ولی سے پوچھو جو بہت ہی اس کی خبر رکھتا ہو، جس کو اس کی اتنی خبر ہو کہ اس کے سوا اور کسی کی خبر نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں خود قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں، جو ہم ہر نماز میں ایک ہی دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے، جو ہم سب کی انیشل ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندو اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو۔ مالک یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے تمہیں صراط مستقیم، ان لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، جن پر چل کر تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو، تم اللہ کو پا سکتے ہو، تم جنت کو پا سکتے ہو، اللہ کی رضا کو پا سکتے ہو۔ باری تعالیٰ یہ ہدایت یافتہ لوگ، یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو میرے نبیوں میں سے ہیں، جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں، جو صالحین امت میں سے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ان کا پلہ پکڑ لو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کے پیچھے پیچھے چلو تو تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو، اور ان کے دامن سے جڑ جاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو گویا ہمیں اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، صراط مستقیم کو پانا ہے، رب رحمان کو راضی کرنا ہے، رب کے راستے پر چلنا ہے، اور رب رحمان کو راضی کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے اور جنت کو پانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اور ان کی سنگت اور صحبت اس وقت فائدہ مند ہوگی جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پر عمل درآمد ہوگا، یعنی جب ہم اللہ سے ناراض، جن سے اللہ ناراض ہے، اور جن سے جو گمراہ ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گمراہ ہیں، ان لوگوں کی صحبت کو ترک کریں گے، ان کے راستے کو ترک کریں گے، تو ان سے کٹ جائیں گے، ان سے منقطع ہوں گے، تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں ان کی صحبت اور سنگت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بس اس کے متعلق کسی خبر والے سے پوچھا جائے جو پرپیچ اور دشوار گزار راستوں سے حفاظت کے ساتھ ہاتھ تھام کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ جس طرح بغیر استاد کے ہم دنیاوی علوم حاصل نہیں کر سکتے، دنیاوی علوم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح باطنی علوم، اصلاح حوال، اصلاح اخلاق کسی شیخ کامل، مرشد کامل اور کسی نیک صالح بندے کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جا سکتے، اور ہاں بغیر جاگ کے دودھ سے مکھن حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علما پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے وڑیاں پر نفس نہ مریا، کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے۔ افسوس آج ہم ان حقیقتوں کو بھول چکے ہیں، ہم اس مولا کی طلب، اس کی محبت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نے روح کی غذا اور بے چین دلوں کے لیے جس کی یاد
روح کی غذا ہے، جس کی یاد روح کی غذا ہے، بے چین روحوں کے لیے باعث قرار ہے۔ ہماری محبتیں بدل گئی، آج ہماری محبتیں بدل گئی۔ آج ہم اپنے فرصت کے لمحات موبائل پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر گزارتے ہیں۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو نبی اور آل نبی کی محبت کا درس دینے کی بجائے، اللہ والوں کی محبت کا درس دینے کی بجائے، اور انہیں ڈراموں اور فلموں کا شوقین بناتی ہیں۔ آج کے نوجوان اسی لیے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر تو نظر آتے ہیں، مگر ان کے پاس ادب نام کی کوئی چیز نہیں، ان میں ادب نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بری سوسائٹی ہے، بری صحبت ہے۔ اچھی صحبت کے اچھے اثرات بھی ہیں تو صحبت کے برے اثرات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کرو گے تو تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت کم ہوگی، اور اگر دولت مند امیر لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور ہوس بڑھے گی۔ اگر تم فقراء کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی فکر آئے گی۔ غریبوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا، اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے۔ اگر بادشاہ، عمرہ اور بڑے بڑے وزراء سلاطین کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں تکبر اور سختی اور رعونت آئے گی۔ عورتوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں شہوت آئے گی۔ اگر بچوں، جوان لڑکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو لہو لعب کی رغبت پیدا ہوگی، دل کھیل تماشے کی طرف راغب ہوگا۔ غافل، گناہگار، فاسق اور فاجر، شرابی اور دنیا دار لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں برائی کی طرف رغبت ہوگی۔ وہ گناہ جو کبھی تمہیں بہت مشکل لگتا تھا وہ تم پر کرنا آسان ہو جائے گا، اور تمہارے صالحین نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور شوق پیدا ہوگا۔ علماء و صالحین کی مجلس میں بیٹھو گے تو علم آئے گا۔ الغرض جس قسم کی صحبت اختیار کرو گے وہ اپنا اثر چھوڑے گی، وہ دل و دماغ پر اثر چھوڑے گی، وہ سیرت و کردار پر اثر چھوڑے گی۔ یا وہ صحبت دل کو مریض بنا دے گی یا وہ صحبت دل کو قلب سلیم بنا دے گی۔ نیک بندوں کی صحبت سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے کال سے، اپنے حال سے، اپنی ہر بات سے وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کے دیدار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں۔ الغرض کسی نہ کسی طرح وہ ان کی ہر بات اللہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تو اچھی صحبت کی علامت یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھیں اور جب اٹھ کر جائیں تو آپ کا دل کا حال یہ ہو کہ آپ اپنے دل کا حال دیکھیں۔ اگر دل اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے تو پھر پلٹ کر اسی صحبت کی طرف آ جائیں، اور اگر دل میں ساری رات بیٹھے ہیں مگر دل دنیا کی طرف راغب ہے، نمازیں ترک ہو رہی ہیں یا نماز میں بھی مزہ نہیں آ رہا، تو سمجھ جائیں کہ یہ صحبت اچھی نہیں ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اچھی صحبتیں زندہ کی جائیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے اچھی صحبتیں زندہ کی جائیں۔ کوئی مے خانہ عشق ہو جہاں سے شراب توحید کا ایسا نشہ پلایا جائے کہ برائی کے سارے نشے بھول جائیں۔ کوئی ایسا دھوبی گھاٹ ہو جہاں پہ میلے جسم، میلے من پٹک پٹک کر دھوئے جائیں، اور زنگ آلود اور پتھر دلوں کو ذکر الہی کی ضربوں سے پاک، صاف اور اجلا کیا جائے، وہ مے خانہ عشق۔ آج کے اس دور پر زوال میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے۔ یہی وہ سرچشمہ عشق ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہی وہ دھوبی گھاٹ ہے جس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی عشق الہی اور عشق رسول کے
پانی سے لوگوں کے میلے من پٹک پٹک کر دھو رہے ہیں، جنہوں نے امت کے اصلاح حوال، امت کے تزکیہ نفس اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، لیکن ہمیں اس وجود مسعود کی قدر نہیں ہے۔ جس طرح ہم زندگی کی بہت سی بے شمار نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ صاف پانی کو لے لیجئے، اگر نہ ملے تو ہم مر جائیں، مگر ہمیں وافر مقدار میں مل رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی کو جو کہ اس صدی کے 15ویں صدی ہجری کے مجدد اسلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے خدمت دین کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، احیاء امت مسلمہ کے لیے چن لیا ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صحبت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کی فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا ہے، جنہوں نے نوجوانوں کو شب زندہ دار بنا دیا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے جس کو جہاں سے فیض ملتا ہے۔ اور بھی بہت سے مے خانے ہیں، بہت سی خانقاہیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں جو دین کی خدمت کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، سب عظیم ہیں، سب اچھے ہیں۔ جو بھی دین کی خدمت کرے، جو بھی دین کا کام کرے، جو بھی علم کی بات کرے، لیکن جس کو جہاں سے فیض ملتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا شیوا ہے کہ جدہ کھاؤ ادے گیت گاؤ۔ ہم نے جس در سے پایا، ہم نے جس ہستی سے فیض پایا، ہم نے تو اسی کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وجود مسعود کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔